السلام علیکم ناظرین اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ میں اسد شر حاضر ہوں۔ ناظرین، آج بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے جس کے متعلق آپ کو آگاہی دوں گا۔ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم میں لڑائی ہونے والی ہے، اور لڑائی کس بات پہ ہونے والی ہے، کون کروا رہا ہے، یہ ساری چیزیں آج آپ سے شیئر کروں گا۔ اور 28ویں ترمیم کہاں پہنچی ہے، یہ بھی بڑا انکشاف ہے جس کے متعلق میں آپ کو آگاہی دوں گا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ پروگرام پسند آئے گا، پسند آئے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، شکریہ۔ ناظرین، 28ویں آئینی ترمیم کے متعلق بڑی ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے، جس ڈیولپمنٹ کے متعلق جو آج تک ہمیں معلوم ہوا ہے، اس ڈیولپمنٹ میں لا منسٹری میں ایک سیل قائم کر دیا گیا ہے۔ اس سیل میں 3 لوگوں کو بٹھایا گیا ہے جو 28ویں آئینی ترمیم کے نکات ٹھیک کر رہے ہیں۔ ان کو جو ڈرافٹ ملا ہے، یا ان کو جو ڈرافٹ بھیجا جا رہا ہے، یا جو ان کو ڈرافٹ کی جو چیزیں ساری موصول ہو گئی ہیں اس سیل میں، ان کی وہ نوک پلک ٹھیک کر رہے ہیں۔ اور 28ویں آئینی ترمیم میں بڑا کچھ ہے، اگر وہ منظور ہو گئی تو پیپلز پارٹی کے لیے بڑا کڑا امتحان ہوگا۔ اب 28ویں ترمیم کے لیے ایک طرف سیل بنایا گیا ہے، دوسری طرف ایم کیو ایم کو میدان میں لایا گیا ہے، جو ایم کیو ایم کافی دنوں سے ہوشیاری کر رہی تھی، مختلف بیانات دے رہی تھی۔ ابھی بھی تھوڑی دیر پہلے ایم کیو ایم نے بڑی پریس کانفرنس کی ہے، اور سخت لہجے میں کراچی کو الگ کرنے کی بھی بات کی ہے، اور سخت لہجے میں حکومت پیپلز پارٹی کو، یعنی انہوں نے پیغام بھی دیا ہے کہ آپ نے 17 سال کراچی پر حکومت کی ہے، اور بڑا عرصہ جو ہے حیدرآباد پر حکومت کی ہے، میرپور خاص پر حکومت کی ہے، کیونکہ ایم کیو ایم کی نظریں ان شہروں پر ہے، سکھر پر ہے۔ تو اس سارے نظام کو وہ اپنے ہاتھ میں لینے چاہتے ہیں، جس طرح ماضی میں مشرف کے دور میں چیزیں ان کے پاس تھیں، تو وہ سارا نظام پھر دوبارہ یہ کر رہے ہیں کہ ہم ان کے پاس آئیں۔ اب ایم کیو ایم کو میدان میں لایا گیا ہے تاکہ وہ پیپلز پارٹی کو پریشر میں لائے، پریشان کرے، اور پھر ایم کیو ایم کے پریشر میں آ کر جو بڑی جو معاملات کرنے والے ہیں، جو بڑے دوست ہیں، جو بڑے اسٹیبلشمنٹ کے جو بڑے ہاتھ ہیں، وہ پیپلز پارٹی سے بات کریں گے کہ بھائی اب ایم کیو ایم اب ہمارے ساتھ آ رہی ہے، اب ایم کیو ایم بھی آپ سے ناراض ہے، اب آپ نے اگر اس طرح نہ کیا تو آپ کی سندھ حکومت بھی چلی جائے گی، آپ کی بلوچستان حکومت بھی چلی جائے گی۔ آپ کو جو یہ لولی پاپ دیا گیا تھا، پیپلز پارٹی نے جو غلطی کی ہے کشمیر کی حکومت لے کے، میں تو اس کو غلطی ہی کہوں گا، کیونکہ کشمیر کی حکومت 8-9 مہینے 1 سال کے لیے کیا فائدہ اس کا، کیا کر پائیں گے 1 سال میں؟ سندھ میں انہوں نے کیا کیا ہے اتنے عرصے میں؟ پتہ نہیں کتنے عرصے سے حکمرانی کر رہے ہیں، سندھ میں تو کچھ نہیں کر پائے، یہ کشمیر میں کیا کریں گے؟ تو اسی طرح یہ ہے کہ ان کو جو غلطی ہے اس کو غلطی کہنا چاہیے۔ تو اب کشمیر کی حکومت بھی ان کو دے دی گئی ہے، ان سے 27ویں ترمیم منظور کروائی گئی۔ اب 28ویں ترمیم میں صوبوں کو بڑا کٹ لگانے کا پروگرام ہے۔ دیکھیں ان لوگوں کے دکھانے کے، وہ کہتے ہیں نا، ہاتھی کے دانت کھانے کے ایک ہیں اور دکھانے کے ایک ہیں اور کھانے کے دوسرے ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ بھی یہی ہونے والا ہے۔ اب انہوں نے بڑا عرصہ موج کیا، مستی کی، سکون کیا، اور یہ ساری سوجھ بوجھ صدر زرداری صاحب کو تو تھی، انہوں نے تو اپنے آپ کو بچا لیا، کیونکہ اس نے تو استثناء حاصل کر کے اب سکون کی نیند سوئے گا، جو کرے سو کرے۔ اب باقی جو ہیں، باقی اگر بات نہیں مانیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ ان کو کہاں بیٹھنا ہے۔ قیدی نمبر 804 بھی میدان میں ہے ابھی، کیونکہ وہ نواز لیگ کو ان سے ڈروایا جا رہا ہے، پیپلز پارٹی کو ایم کیو ایم سے ڈروایا جا رہا ہے۔ ادھر مولانا فضل الرحمان نے جو ہے اپنی شورا کا اجلاس بلا لیا ہے، جو اسلام آباد میں 2 دن کا اجلاس ہے، ادھر وہ بڑے فیصلے کرنے جا رہے ہیں۔ انہوں نے مدارس کا جو شق ہے وہ ایجنڈا پہ رکھی ہے، مدارس کی رجسٹریشن کے حوالے سے جو معاملات ہیں وہ ایجنڈا پہ رکھے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر طرف کچھ نہ کچھ ہونے جا رہا ہے، ہر طرف ایکٹیویٹیز بڑھ گئی ہے، اسلام آباد مرکز بننے جا رہا ہے۔ تو اس مرکز میں ظاہر ہے کہ کسی نہ کسی کو تو کوئی نقصان ہوگا۔ اب اگر پیپلز پارٹی 28ویں ترمیم جس طرح وہ تیار ہو رہی ہے، صوبوں کو کٹ لگایا جا رہا ہے، اور صوبوں کو بتایا جا رہا ہے کہ بھائی دفاع کے لیے بجٹ ہی نہیں ہے، ساری بجٹ آپ کھا گئے اور فلاں کھا گئے، مکانی اداروں کے پیسے بھی آپ کے پاس ہیں، تو یہ سارے راضی کر کے نا اس طرح کوئی یہ ترمیم تو یہ منظور ہر حال میں کروا لیں گے، بھلے کچھ بھی کریں۔ اب ترمیم کے نکات کیا ہوں گے، اس پہ باتیں چل رہی ہیں، اور یہ ترمیم منظور ہو گئی تو پیپلز پارٹی کے لیے بڑا نقصان دہ ہوگا۔ قوم پرست سندھ میں بھی آئیں گے، باہر بھی بیٹھیں گے۔ ایم کیو ایم ظاہر ہے اپنی مکانی اداروں جو بلدیاتی نظام کے متعلق ایم کیو ایم کے معاملات ہیں، وہ بھی ظاہر ہے کہیں نہ کہیں تو ایم کیو ایم کو بھی ایڈجسٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ ایم کیو ایم تو خیر کسی بات پہ بھی مان جائے گی، اگر نہ بھی کیا تو اس کو کہیں گے کہ 29 ترمیم میں آ جائیں،
MQM تو کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، پیپلز پارٹی تھوڑا سا کرے گی تو اسی لیے انہوں نے MQM کو میدان میں لایا ہے۔ تو کھچڑی ایک تو پک رہی ہے، اب اس کھچڑی کھائے گا کون یہ کچھ دنوں میں پتہ چل جائے گا، لیکن لڑائی ہونے والی ہے۔ میں آپ کو یہ پہلے سے بتا دیتا ہوں، آپ یہ میرے ولاگ اپنے پاس رکھ لیں یا ذہن نشین کر لیں کہ لڑائی ہوگی، پھر وہ MQM کی ہوگی، نواز لیگ کی ہوگی، اور پیپلز پارٹی بھی اس میں شامل ہوگی، بہت کچھ ہوگا، لیکن ان کو لڑا کے ترمیم منظور کروا لی جائے گی۔ جس طرح آپ نے دیکھا کہ 28 ترمیم میں سینٹ میں 2 ووٹ کم تھے، کس طرح انہوں نے پورے کیے، تو اسی طرح ہی یہ بھی ترمیم منظور کروا لی جائے گی اور پیپلز پارٹی کو کھڈے لائن بھی لگایا جا سکتا ہے، کیونکہ ان کے پاس انکار کی کوئی گنجائش نہیں۔ اگر انہوں نے انکار کیا تو پھر ان کو میسج دیا گیا ہے کہ بھائی پھر انف از انف۔ پھر آپ دیکھیں گے، پہلے آپ نے اینٹ سے اینٹ بجانے والا جو بیان دیا تھا، اب اسی بیان کے بعد ہی آپ کو پتہ چل گیا تھا کہ آپ کہاں سے کہاں پہنچ گئے تھے۔ اب اگر انکار کیا تو ہمیں موثوق ذرائع نے بتایا ہے کہ ان کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کیا ہوگا، اور ان کو پتہ چل جائے گا کہ 100 میں کتنے 20 ہیں، بس اسی طرح سمجھ لیں۔ شکریہ، آپ کو یہ پروگرام پسند آئے تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے۔